बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ कहानियां सुनने के बाद लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। राशिद सऊदी अरब से आता है तो अपने आबाई गांव जाता है। जब आबाई गांव में दाखिल होता है तो गांव के बाहर जो कब्रिस्तान है वहां पे एक जनाजा जा रहा है। राशिद भी जनाजे में शामिल हो गया। एक आदमी से सलाम ली और सलाम के बाद पूछता है कि भाई साहब, ये जनाजा किसका है? वो आदमी कहता है ये जनाजा है निर्मला कुमियारी का। राशिद परेशान हुआ, फिर पूछा कि भाई साहब, ये जनाजा किसका है? वो कहता है मैंने बताया ना, ये जनाजा है निर्मला कुमियारी का। वो कहता है नाम तो हिंदुओं वाला है। तो आदमी कहता है लड़की भी हिंदू है, जवान मौत है। तो कहता है इसको फिर आप क्यों दफन कर रहे हो मुसलमानों के पाक कब्रिस्तान में? वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं, खतीब साहब हैं, उनका हुक्म है। वो सोचता है कि खतीब साहब तो बड़े नेक, नमाजी, परहेजगार, आलमे दीन, स्कॉलर और पीएचडी कर रखी है, लाजमी को बात में मसलहत होगी। राशिद शामिल होता है जनाजे में, जनाजा पढ़ता है, तदफीन करता है। उसके बाद फातिहा कर पढ़ने के बाद जो मुफ्ती साहब है उनसे सलामता लेता है, अपना तारुफ कराता है। मुफ्ती साहब पहचान लेते हैं, गले से लगाते हैं और राशिद के बाप के बारे में पूछते हैं। राशिद इसी गांव का लड़का था। राशिद का बाप पहले गांव की मस्जिद का इमाम था, फिर वो बीमार रहने शुरू हो गया और राशिद सऊदी अरब आ गया। तो ये शहर में शिफ्ट हो गए। गाहे बगाहे गांव आते थे, लोग कम जानते थे इनको। अब राशिद से रहा ना गया। राशिद कहता है कि मुफ्ती साहब, आप इतने समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं, आखिर क्या मजबूरी बन गई एक हिंदू लड़की को आपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना दिया? मुफ्ती साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और कहते हैं कि जो सवाल तुम्हारे दिल में है वही सवाल जो जनाजे में लोग हैं सबके दिल में है। मैं तुम लोगों का शक दूर कर देता हूँ। अभी इतनी बात कही थी, कुछ लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पे और मुफ्ती साहब के ऊपर एक जोरदार जूता मारते हैं। जूता जो पिशावरी चप्पल जब लगती है तो सर फट जाता है, सर से खून निकलता है। एक बंदा डंडा मारता है। इतने में जो लोग जनाजे में थे सब ने उनको मारा और भगा दिया। वो लोग वहां से तो भाग गए और मुफ्ती साहब को हमने बचा के लेके आ गए गांव की जामिया मस्जिद में। मस्जिद में लेके आए और बाहर से कुंडी लगा दी, अंदर से ताला लगा दिया और वो लोग बाहर आ गए। बाहर आ कहते हैं मुफ्ती कब तक बचेगा? तूने मुसलमानों के कब्रिस्तान की बेहुरमती की है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका सबक सिखाएंगे, निकल बाहर। हम लोगों ने मुफ्ती साहब की मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद जब तबीयत संभली है तो वही सवाल जो लोग बाहर कर रहे हैं हमने अंदर कर दिया कि मुफ्ती साहब आखिर क्या मजबूरी थी? मुफ्ती साहब कहते हैं तुम लोग सब सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो फिर मैं ये कहानी सुनाता हूं उस लड़की की जुबानी। लड़की का नाम निर्मला है। लड़की एक गरीब घर की बेटी है। इसका बाप एक फैक्ट्री में काम करता है और जो पैसे कमाता है नशा लेके आता है, शराब, सिगरेट, नशा, गांजा सब करता है वो। निर्मला अपनी माँ के साथ जाती है, लोग घरों में काम करती है। उसकी माँ को अपने शोहर पे यकीन नहीं था, इसलिए निर्मला जवान हो रही थी, उसको अकेले घर नहीं छोड़ती थी, कहीं उसका जो शोहर है नशे में उसकी बेटी के साथ गलत ना कर दे। और जब भी घरों में जाते थे काम करने कोठियों में, उनसे सबसे ये कह रखा था निर्मला की माँ ने, हम लोग मुसलमान हैं, जिस किसी को मालूम पड़ता हम लोग हिंदू हैं हमें काम से निकाल देते थे। अब जिस घर में हम लोग रहते थे ना, जहां पे निर्मला का बाप एक फैक्ट्री में काम करता था, उस फैक्ट्री में एक नेक मुसलमान इंसान था। उसने गरीब समझ के अपना छोटा सा घर किराए पे, बल्कि फ्री में दे रखा था निर्मला के बाप को। निर्मला और निर्मला की मां काम पे आ गई और उसका बाप नशा कर रहा, सिगरेट पी के सिगरेट को बाहर ना फेंका, रजाई में छोड़ दिया। रजाई में आग लग गई, घर जल गया, सारा जो बर्तन कपड़े चरपाई सब जल गया। निर्मला की मां बड़ी परेशान होती है और जो घर का मालिक था वो भी आता है और खूब डांट डपट करता है। कहता तुम लोग गरीब समझ के घर दिया था, तुमने मेरा सारा घर जला दिया। निर्मला की मां अपने शोहर की वजह से बहुत परेशान रहती थी। निर्मला का बाप अपनी बीवी को मारता पीटता कि पैसे लेके आ नशे के लिए, जब पैसे ना देती बहुत मारता। और निर्मला कहती मां, अब आपको मेरा अब्बा इतना मारता है फिर भी आप नीचे बैठती हो, अब्बा ऊपर बैठता है। पहले अब्बा खाना खाता है, अब्बा का जूठा खाना आप खाती हो, ऐसा क्यों करती हो? निर्मला की मां कहती है ऐसे पति की उम्र बढ़ती है। निर्मला कहती है मां तू कैसी औरत है, जो बंदा तुझे मार मार के तेरी हड्डियों का सुरमा बना देता है,
اس کی لمبی عمر کی دعائیں کرتی ہے۔ تو ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ نرملا کہتی ہے ماں میرے لیے کیسا پتی ڈھونڈے گی؟ وہ کہتی بیٹا میں کوشش کروں گی جو تیرا پتی شرابی نہ ہو۔ وہ کہتی شرابی ہو نہ ہو چاہے مجھ کو مارتا رہے۔ ماں پھر خاموش ہو گئی۔ ایک دن باپ نے نا ماں کو پیسے مانگے ماں سے، اور پیسے جب نہیں ملے تو ماں کو بہت مارا۔ اس بار ماں کو اتنا مارا کہ ماں کے گلے میں چوٹ لگی، آواز بند ہو گئی۔ ماں کتنے دن بستر پہ رہی، پھر ماں مر گئی۔ جب ماں مری ہے باپ کو شمشان گھاٹ لے کے گیا اور وہاں پہ جلا دیا۔ اب مجھ کو باپ سے ڈر لگتا۔ باپ نشہ کر کے حیوان بن جاتا تھا۔ باپ نے مجھ سے ایک دن کہا کہ جو کام تیری ماں کرتی تھی وہ کام تو نے کرنا ہے، باہر جا کام کر کچھ بھی کر، مجھ کو پیسے چاہیے بس۔ کہتی میں جن گھروں میں پہلے ماں کام کرتی تھی سب میں گئی، سب نے اور کام والی رکھ لی تھی، بہت چھٹیاں ہو گئی تھی، ایک دو گھر میں نہیں تھی، وہاں پہ کام شروع کیا۔ میں کام کرنے میں اتنی ماہر نہیں تھی، وہ مجھ کو ڈانٹتی اور کام سے نکال دیا۔ ایک کام باقی رہ گیا تھا، اس کام پہ مجھ سے برتن ٹوٹ گئے، انہوں نے بھی کام سے نکال دیا۔ اب مجھ کو ڈر تھا کہ میں گھر پہ جاؤں گی باپ مارے گا۔ راستے میں آ رہی تھی، وہاں پہ اپنی ہی ہندو برادری کا ایک آدمی ملا، اس نے منہ چھپا رکھا تھا۔ مجھ سے کہتا نرملا تیرا باپ آج تو چھوڑے گا نہیں، ماں تیری مر گئی ہے، پہلے تیری ماں تجھے بچاتی تھی، آج یہ کون بچائے گا؟ میں تجھے پیسے دوں گا تو میرے لیے کام کر۔ نرملا کہتی ہے میری ماں کہتی تھی جو فری میں پیسے دیتے ہیں نا گندا کام کراتے ہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کرنا، تو نے مسجد کے باہر یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ میک اپ کرنا ہے، لوگوں کو نا گناہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ لڑکی کہتی ہے نرملا میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ گھر پہ آ گئی، گھر پہ باپ نے پوچھا پیسے، جب پیسے نہ ہوئے نرملا کو مارا، تشدد کیا۔ نرملا کیسے تیسے رات گزاری ہے، صبح پھر جاتی ہے کوٹھیوں میں، ہاتھ جوڑتی ہے، ترلے لیتی ہے، پر کہیں کام نہیں ملتا۔ واپسی پہ آتی ہے، وہی آدمی سامنے کھڑا تھا۔ نرملا نے سوچ لیا کہ اگر میں نے آج خالی ہاتھ گئی تو باپ مجھ کو چھوڑے گا نہیں۔ نرملا اس کی بات مان گئی، اور وہ جو کپڑے لا کے دیے چمکیلے بھڑکیلے وہ پہن کے میک اپ کر کے مسجد کے سامنے ایک تھڑا تھا وہاں بیٹھ گئی۔ جو گزرتے ان سے گندے گندے اشارے کرتی۔ شام کو وہ بندہ اس کو نرملا کو کبھی 5,000 کبھی 10,000 دیتا، اور جس دن آہستہ آہستہ وہ جو نمازی تھے ان میں سے کچھ نمازی نرملا کے ساتھ دعوت گناہ میں شامل ہو گئے۔ اب تو نرملا پیسوں میں کھیلنے لگی۔ تو سب لوگ کہتے ہیں جو امام صاحب سے باتیں سن رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کتنی بدکار عورت کو دفنا دیا، آپ ہی غلط ہے، پھر جو باہر گنڈے کھڑے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ جو امام صاحب ہے کہتے ہیں میری بات پوری سنو گے تم کو معلوم پڑے گی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے سنائیں آگے بات۔ کہتا آپ کو معلوم ہے ہم نے جو گاؤں کی چھوٹی مسجد ہے اس کو شہید کر کے بڑا کرنا تھا؟ کہتا بالکل۔ جب مسجد کو شہید کیا سب سے چندہ مانگا، کہیں سے 10,000 کہیں سے 15,000 کہیں سے 20,000 ایسے چندہ آیا۔ 2-2.5 لاکھ جو کٹھے ہوئے اسے صرف بنیاد رکھی گئی۔ مسجد پوری تعمیر کرنی ہے، کہیں پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ تو مسجد کے باہر گلہ رکھا کہ یہاں پہ لوگ راہگیر گزرتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں، پیسے ڈال کے جائیں گے۔ کوئی پیسے ڈالتا نہیں تھا، گلہ جب کھولتے خالی۔ کہتا ہے ایک دن نا جب گلہ کھولا تو گلے میں 60,000 کبھی 40,000 کبھی 50,000۔ میں حیران پریشان ہوں کہ ایک دتھی ہوتی تھی، اگر ایک ایک آدمی پھینکے نا تو پیسے علیحدہ ہوں، یعنی کوئی بندہ پیسے رکھ رہا ہے ایک بندہ ہی۔ اب مجھ کا ہی تھا کہ اس بندے کو پکڑنا ہے۔ اتنا نیک آدمی کون ہو سکتا ہے جو مسجد کے لیے اتنے پیسے دان کر رہا ہے؟ ایک دن میں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں ایک لڑکی آتی ہے اور گلے میں پیسے ڈالتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے ہی ہاتھ پکڑا تو وہ لڑکی وہی لڑکی تھی جو لوگوں کو دعوت گناہ دیتی تھی۔ اس کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا اور لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے لیے میرا راز فاش مت کرنا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تمہارے منہ پہ اللہ کا نام؟ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک دن وہاں پہ نا کھڑی تھی، لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی تھی، تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، روز اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی۔ اس دن پتہ نہیں اذان میں کچھ عجیب سا مزہ تھا، جوں جوں اذان ہو میری روح کانپ جائے، آنکھوں میں آنسو آئے اور مجھ کو پسینہ آ گیا۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی۔ جو پیسے میں کماتی تھی وہ سارے میں نا کچھ پیسے جمع کرتی تھی، کچھ اپنے باپ کو دیتی تھی۔ مسجد میں کئی بار اعلان سنا تھا
کہ مسجد بن رہی ہے, اس میں پیسے ڈالو. تو جو پیسے میں نے جمع کیے تھے, میں سوچا تھا یہاں سے چلی جاؤں گی, شادی کروں گی, یہ کام چھوڑ دوں گی, وہ سارے پیسے میں نے اللہ کے نام پہ دے دیے. میں نے اسلام کے بارے میں کچھ پتا کیا, کچھ جو جس گھر میں پہلے کام کرتی تھی, وہ جو ابو کا دوست تھا اس سے ملی, اس کے ساتھ جا کے اسلام قبول کر لیا. وہ آدمی جانتا ہے, میں جانتی ہوں, اور چند لوگ وہ جانتے ہیں. میں اسلام کی کچھ صورتیں یاد کی ہیں, کچھ قرآن آیات یاد کی ہیں. مولوی صاحب سنتے جائیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاتے تھے. مولوی صاحب کہتے ہیں تو اب یہ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوتی ہے, پھر چھوڑ سارا کام. وہ کہتی ہے جو لوگ مجھ سے کام کراتے ہیں نا, مجھ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, جان سے مار دیں گے. مفتی صاحب بڑے پریشان ہوئے. تو مفتی صاحب نا اس سے بات کرنا چاہتے تھے. وہ لڑکی ہاتھ چھڑا کے گھر پہ آ گئی. جب مفتی صاحب گھر پہنچے ہیں تو ساری رات وہ آنکھوں میں نیند نہ آئی اور لڑکی کی باتیں گھومتی رہی. اور اسی رات مفتی صاحب کو نا خواب میں نظر آتا ہے کہ لڑکی فوت ہو گئی ہے, اس کو دفنانا ہے مسلمانوں قبرستان میں, اور جگہ بھی دکھائی گئی. کہتا صبح ہوئی تو میں نے پتا کیا لڑکی کے بارے میں, تو کسی نے بتایا کہ لڑکی کو کسی نے یا لڑکی نے خود ہی پھندا ڈال کے گلے میں خودکشی کر لی ہے. معلوم پڑنے سے معلوم پڑا کہ جو لوگ تھے جو اسے کام کراتے تھے, اس نے انکار کیا تھا کہ میں آج کے بعد وہ کام نہیں کروں گی, اور میں نے اسلام قبول کر لیا. ان لوگوں نے اس کو خودکشی کا نام دینے کے لیے گلے میں پھندا ڈال کے پنکھے سے لٹکا دیا. اب مولوی صاحب پریشان, اگر میں اس کو نہ دفنایا مسلمانوں قبرستان میں, اس کے جو باپ ہے جلا دے گا. پھر میں کسی سے کیا بات کرتا, وقت بہت کم تھا سمجھانے کی, اتنے میرے میں ہمت نہیں تھی کہ ایک ایک بندے کو سمجھاؤں. میں نے کہا پہلے جنازہ پڑھاتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. تو ایسے میں جنازہ لے کے گیا اس کا, اور اس لڑکی کو وہاں پہ تدفین کر دی. یہ ساری کہانی ہے. یہ کہانی جب مفتی صاحب سنا رہے ہیں تو سب لوگ جو ان سے نا ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. قدرتی بات ہے, جب مفتی صاحب سنا رہے تھے کہانی, مسجد کا سپیکر کیسے اس کا بٹن دب گیا تاکہ لوگ سن سکے, قدرتی دب گیا کسی کے ہاتھ سے. اور یہ کہانی جو لوگ باہر کھڑے ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہیں, ایک ایک کی زبان میں پہنچ گئی. اب جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. لو جی, پھر پورا گاؤں مڑایا, جو گنڈے تھے وہ بھی شرمندہ. سب لوگوں نے مفتی صاحب کو ہار پہنائے, اور سارا گاؤں جاتا ہے. پھر اس لڑکی کے قبرستان میں جا کے جنازے پہ, میت پہ, قبر پہ جا کے دعا مانگ کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب دل بدلنے پہ کسی کا بدل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہانی من گھڑت ہے, بنائی ہوئی ہے. اگر بنائی ہوئی بھی ہو نا, تب بھی اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کا دل بدل دے, اس سے اچھی بات کون سی ہوگی. پہلے تو ہم ہی اچھے مسلمان بن جائے, بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوش رکھے. جمعہ مبارک. اللہ حافظ.